अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू PJME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बड़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं जो गवर्नमेंट के रन इदारे हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल बैंक की बहुत रिपोर्ट्स आ रही हैं और वो आ रही हैं कि एक तो सर्विसेज सही प्रोवाइड नहीं करते, दूसरा है कि गरीब ओल्ड एज जो आप कह लो कि पेंशनर्स हैं या कि उनके डिपेंडेंट्स हैं वहाँ जाते हैं, उनके साथ सही बर्ताव नहीं होता, विच इज़ शेमफुल। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी बैंक्स का जो हाल है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बताया जा रहा है कि जी मुस्लिम कमर्शियल बैंक के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको पेंशन नहीं मिली, जिस तरह के 11,000 है नेशनल बैंक के उनको नहीं मिली। ये अभी बता रहे हैं कि जी इनको 12,000 लोग हैं नहीं मिली। बहरहाल ये केस कोर्ट में है, सो इस पर ज़्यादा बात नहीं होगी बिकॉज वो सब्जेक्टिस हो जाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं सलीम शराजी साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट रिटायर हुए हैं मुस्लिम कमर्शियल बैंक के, और मैंने कहा जी आप मुझे बताएं कि इशू क्या है और ये कब से शुरू हुआ और ये रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने कहा जी मैं बिल्कुल बात करूंगा मंशा साहब से भी बिकॉज ही नोज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट, या उनके ऑफिशियल्स जो हैं, बट आप मुझे अपनी एक स्टोरी बताइए ताकि कम से कम कुछ हमारे पास कुछ आप कह लो कि कुछ कंटेंट हो कि जिस कंटेंट की वजह से हम जो आगे जाके बात करें। तो शराजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये बताइए कि आपका क्या मसला है एक्चुअल। Bismillahirrahmanirrahim. Misab, I have served the bank for more than 35 years. मसला सर बेसिकली ये है कि इट वाज ए प्राइवेट बैंक ओन्ड बाय आदम जी। उसके बाद ये 74 में भुट्टो साहब ने इसको नेशनलाइज कर लिया। सब बैंकों को नेशनलाइज कर लिया और भी इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज किया। नेशनलाइजेशन के बाद सर 77 में उन्होंने बाकायदा एक पे कमीशन बैठा के पे कमीशन की सिफारशात पर बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये इशू किया गया, ये नोटिफिकेशन इशू की गई कि जो एम्प्लॉइज़ हैं नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स के, दे आर एट पार विद सिविल सर्वेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। वो मी साहब उसके बाद इन्होंने उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था, यानी सबसे पहले तो जो प्राइवेटाइजेशन जब की गई तो प्राइवेटाइजेशन में हमें ये यकीन दिलाया गया कि आपकी टर्म्स ऑफ सर्विस जो हैं उनको ऑल्टर नहीं किया जाएगा आपके नुकसान में। लेकिन हुआ ये कि 1999 में बैंक ने एम्प्लॉइज़ की कॉन्सेंट के बग़ैर उन्होंने हमारी टर्म्स ऑफ सर्विस चेंज कर दी। हमारी पेंशन फैसिलिटी को जो था वो उन्होंने फिर उस वक़्त मेरी रिटायरमेंट से 10 साल पहले, इसी तरह विद ऑल दी एम्प्लॉइज़ 10 साल पहले मेरी बेसिक फ्रीज़ करके मेरी पेंशन कैलकुलेट की गई और उस पेंशन में से जो 50% मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये मेरी पेंशन बनी उस वक़्त, 10,000 में से 5,000 रुपये जो था उसको कम्यूट करके बैंक ने अपने पास रख लिया विद द कमिटमेंट कि दिस अमाउंट विल बी पेड टू यू एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और सेपरेशन अलॉन्ग विद प्रिवेलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट। और उसके बाद उन्होंने वो हमें बता दिया, कन्वे कर दिया इस तरह से इन्होंने किया कि पहले एग्जेक्टिव्स के लिए और फिर ऑफिसर्स के लिए उसको उन्होंने पेंशन कैलकुलेट कर कोई रिटर्न दिया था इन्होंने? जी बाकायदा उस वक़्त एग्जेक्टिव्स को इन्होंने एक इंडिविजुअल लेटर लिखे थे कि ये आज ये मतलब आपकी हमने पेंशन इस तरह से कैलकुलेट की है जिसमें से 50% अमाउंट ये बनती है, और वो तकरीबन समझ लीजिए कि मेरा 15 लाख रुपए जो था कम्यूटेशन की मद में उन्होंने वो पैसा अपने पास रख लिया, बैंक में पेंशन फ़ंड में रख लिया। और पेंशन फ़ंड में रखने के बाद उन्होंने कहा कि जी आप जब रिटायर होंगे तो आपको मतलब जो मंथली पेंशन थी, यानी पेंशन कंप्राइजेज ऑफ 2 पार्ट्स, वन इज़ कम्यूटेशन एंड द सेकंड पार्ट इज़ मंथली पेंशन। मंथली पेंशन बैंक ने वैसे ही हज़म कर ली और कम्यूटेशन जो थी वो अपने पास पेंशन फ़ंड में अमानतन रख ली कि जी आपको रिटायरमेंट पे ये पैसे अलॉन्ग विद प्रिवेलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट मिलेंगे। पहली तो बात ये कि जब आप स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हैं, जब आप वो यानी जो हमारी एक परमानेंट सर्विस थी उसको आप ख़त्म करके पेंशन की फैसिलिटी ख़त्म करके आप नए सिरे से हमें मतलब एक किस्म का एनरोल कर रहे हैं, तो फिर आप उसकी वो जो अमाउंट उस वक्त हमारी बनती थी वो आप हमें दे देते, वी वुड हैव यूटिलाइज्ड अकॉर्डिंग टू आवर ओन स्वीट विल। लेकिन वो अमानतन आपने रख के उसके बाद इन्होंने बाकायदा एक पेंशन फंड ट्रस्ट डीड था जो पहले रजिस्टर हुआ, जिसके बाद पेंशन फंड
اس کو مطلب یہ 88 کی بات ہے. پینشن فنڈ ٹرسٹ واز فارمڈ ان 1988. پروویڈنٹ فنڈ اس سے بہت پہلے کا مطلب یہ کہ وہ چل رہا تھا. وہ پیسے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے. اس کے بعد انہوں نے ایٹ دی ٹائم آف ریٹائرمنٹ جیسے جیسے لوگ جاتے گئے اس میں سے وہ پیسے انہوں نے وہ ود 5% پروفٹ انہوں نے سب کو مطلب پیمنٹ کرتے گئے. ہم نے اس پہ اسی دور میں انہوں نے ہمارے پروویڈنٹ فنڈ پہ تقریباً 40% to 45% پروفٹ پے کیا. تو ہم نے کہا کہ جی یہ ہمارا یہ اماؤنٹ جو تھی دس واز لائنگ ود یو جسٹ لائک پروویڈنٹ فنڈ, تو آپ ہمیں اس پہ وہی ریٹ آف پروفٹ دیں جو آپ نے پروویڈنٹ فنڈ پہ دیا. کانسیکوینٹلی وی فارمڈ این ایسوسیشن MCB ریٹائرڈ ایگزیکٹوز ویلفیئر ایسوسیشن اینڈ وی جسٹ ناک دی ڈور آف دی کورٹ کہ ہمیں جسٹس چاہیے. میں بلکہ آئی ریممبر ہم نے ڈاکٹر باسط جو تھے وہ ہمارے لیگل ایڈوائزر تھے, اور جب ہم نے ریٹ فائل کی ہے تو اٹ واز اسائنڈ ٹو مسٹر ثاقب نثار who was سمپل جج ایٹ لاہور ہائی کورٹ. ثاقب نثار صاحب نے ہماری ریٹ پڑھی اور انہوں نے کہا کہ یار کتنا ظلم ہے, نہ آپ کو پینشن دے رہے ہیں اور نہ میڈیکل دے رہے ہیں, یہ کیا ہوا, کریں نوٹس. اور وہ انہوں نے نوٹس کر دیا. نوٹس کے بعد بینک ہائرڈ دی سروسز آف مسٹر خالد انور a renowned, he was law minister also, son of well known prime minister چوئی محمد علی, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ لا منسٹر بھی رہے اور بڑے ریسپیکٹڈ لائر ہیں. جب وہ وکالت نامہ پیش ہوا تو ثاقب نثار صاحب نے کہا اچھا خالد انور اینڈ کمپنی کی طرف سے کون پیش ہوگا. ان کا جی خالد صاحب بھی پیش ہو سکتے ہیں, ان کا بیٹا راشد بھی پیش ہو سکتا ہے. برابر ان کا ٹھیک ہے. اب بیسیکلی جب خالد انور صاحب کا سر وکالت نامہ پیش ہوا تو اسی وقت ہمیں لاہور کے ایک بہت سینئر لائر تھے, انہوں نے ہمیں وہاں بلا کے انہوں نے کہا کہ آپ کے کیس کا فیصلہ ہو گیا. یہ کون سے لائر تھے؟ اس سے میرا خیال ہے نام ان کا نہیں, نام لیں کھل کے. اگر آپ بات کر رہے ہیں کھل کے تو کھل کے بتائیں. میں پھر بھی سر مطلب میں اگر کسی فورم پہ آئی کمٹ, لیکن اس وقت میں اس لیے کہ ایک مطلب نہیں, پھر کوشچنز آپ پہ اٹھیں گے نا. کیا آپ نے ویسے نام لے لیا کسی کا کہ کسی کا ایٹ رینڈم انونیمٹی؟ سر یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ آپ کسی بھی سینئر لائر سے پوچھیں گے, اگر وہ ڈینائی کر دیں تو پھر مطلب یہ سر ووٹ بالکل ڈینائی کریں نہ کریں, عوام جو آپ کو دیکھ رہی ہے وہ تو نہیں آپ کو جانتی نا. ہم نے تو عوام کی بات دیکھنی ہے, تو عوام کیا کہے گی. آپ لائر کا نام میں عرض کرتا ہوں اس کا ایک میں بڑا واضح ثبوت دیتا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے اس وقت بھی تمام بینکوں کی طرف سے خالد انور ہی وکیل تھے. اس کے علاوہ PTCL کے بھی امپلائیز کی پینشن کا کیس تھا, تو PTCL کے امپلائیز نے بھی PTCL نے بھی مطلب ایک انہی کی سروسز مطلب ہائر کی. تو وہ ایک ان کا کنسرن تھا ان کے ساتھ. اور وہ اس کے میں ایک سادہ سی بات بتا دیتا ہوں کہ prior to becoming federal law secretary اور judge, he was head of the or in charge of the office of Khalid Anwar and Company at Lahore. یہ ایک اس کی میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پر وہ چونکہ اسی کمپنی کے وہ مطلب کہ وہ رہ چکے تھے, مورلی ہی شوڈ ناٹ ہیو ایکسیپٹڈ. وہ ان کو مطلب کہہ دیتے کہ جی یہ کیس کسی اور کو اسائن کر دیں, چونکہ میں ایک میرے استاد ہیں, میں ان کے احترام میں مطلب یہ کہ میں کیس نہیں مطلب یہ ایک ریزن تھی بیسیکلی جس کی وجہ سے یہ مطلب بات ہوئی. بہرحال اینی وے ثاقب نثار صاحب نے سر یہ جولائی 2009 میں ہم نے کیس فائل کیا اور دسمبر 2009 میں انہوں نے کہا جی کہ یہ ڈیو ٹو آن دی گراؤنڈز آف نان مینیٹیبلٹی یہ جو ہے نا یہ یور ریٹ از ہیئر بائی ڈسمسڈ. کانسیکوینٹلی ہم نے ICA فائل کی لاہور ہائی کورٹ میں سر. اٹ واز ان January-February 2010. ود ان ایک پریسکرائبڈ پیریڈ ہوتا ہے, ججمنٹ کے بعد ایک پیریڈ کے اندر آپ کو ICA فائل کرنی ہوتی. اب سر چاہیے تو یہ تھا کہ مینٹینیبلٹی کی گراؤنڈ پہ یہ ہونا ہے. پہلے اٹ واز ہرڈ بائی اے ڈبل بینچ, اور اس کے بعد یہ کانسیکوینٹلی شیخ عظمت سعید صاحب نے جو ہمارے اس کے بینچ کے ڈبل بینچ کے ہیڈ تھے, انہوں نے کہا کہ جی نہیں اس کو میں آئی ریفر اٹ ٹو لارجر بینچ. پھر اچھا لارجر بینچ میں سر اس کی ہیئرنگ شروع ہوئی ان 2010 یعنی فرسٹ کوارٹر آف دی 2010 آف جنوری. لیکن اس وقت ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ سر وہ 10 سال کے بعد تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ جو لارجر بینچ تھا اس نے بھی ٹک 10 ایئرز, اور 2019 میں
ہماری جو ریکویسٹ تھی, ہماری اپلیکیشن جو تھی نا جی, دیٹ واز ڈسمسڈ. انہوں نے بھی کہا کہ جی مینٹینیبلٹی گراؤنڈ پر مطلب کانسیکوینٹلی وی ہیو ناؤ ناٹ دی ڈور آف سپریم کورٹ آف پاکستان, اور وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. اس کے اوپر میں کوئی مطلب یہ کہ وہ تبصرہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا جیسے آپ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے جو ہمارے پیسے رکھے تھے سر, ہم نے کورٹ میں یہ کہا کہ جی ہمیں آپ اس پہ وہی ریٹ آف پروفٹ دیں جو آپ نے پروویڈنٹ فنڈ پہ دیا. اس پہ بینک نے کورٹ میں یہ جواب دیا کہ جناب پروویڈنٹ فنڈ از اے کنٹریبیوٹری فنڈ ویئر ایز پینشن فنڈ از اے بینیفٹ فنڈ, اس لیے ان کا اکارڈنگ ٹو دی انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز اس کا ایک ریٹ آف پروفٹ نہیں ہو سکتا. اس کے نتیجے میں انہوں نے پینشن فنڈ ٹرسٹ ڈیڈ کورٹ میں سبمٹ کی کہ جی یہ پینشن فنڈ ٹرسٹ ڈیڈ ہے, یہ آپ دیکھ لیں اس کے مطابق. مطلب ہم نے اس کو اسٹڈی کیا. اسٹڈی کرنے کے بعد خاصا ہم نے بینک کی بیلنس شیٹس اس کو کھنگالی, اٹ ٹوک اٹس اے لانگ ٹائم. اور پھر اس کے بعد ہم نیب میں چلے گئے کہ جناب انہوں نے ان لافلی ہمارے پینشن فنڈ کی جو کمیوٹیڈ اماؤنٹ انہوں نے رکھی تھی اینڈ وچ واز ڈکلیئرڈ ان دی اینول بیلنس شیٹس آف دی بینک ایز سمجھ لیجئے کہ اس میں لفظ انہوں نے استعمال کیا ویلیو آف ڈیفائنڈ اوبلیگیشنس. ویلیو آف ڈیفائنڈ اوبلیگیشنز مینز دی سم ٹوٹل آف انڈیویجول اماؤنٹ that was calculated by the bank as committed amount of pension. But right now where does the case stand? سر وہ ہم نے اس کے خلاف نیب میں اپلیکیشن دی. نیب نے ہمیں نہیں بتایا سر, ایک مرتبہ صرف بلایا ہے, اور نیب کے ایک خاتون مطلب جو نئی آفیسر تھی اس نے کہا کہ انکل مجھے اپنا کیس سمجھا دیں. ہم نے اس کو پورا ڈیٹیل کے ساتھ اپنا کیس سمجھا دیا. اس نے کہا مجھے کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا بیٹا نیب کو اس لیے دیا ہے کہ نیب بینک کی مینجمنٹ کو بھی بلائے, بینک ٹرسٹیز کو بلائے, پینشن فنڈ ٹرسٹ کے ٹرسٹیز کو بلائے, اینڈ دیر آفٹر بینک شوڈ کال فار دی نیب شوڈ کال فار چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز وچ ہیو کنڈکٹڈ آڈٹ آف دس فنڈ پینشن فنڈ ٹرسٹ. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. می صاحب بلیو می دیر آفٹر ہمیں قطعاً نہیں بلایا, نیب نے قطعاً نہیں ہمیں بلایا. ہم پتہ کرتے رہے. انہوں نے کہا جی اسٹل اٹ از بینگ انٹیروگیٹڈ, ہم کر رہے ہیں, ہم آپ کو بلائیں گے, کر رہے ہیں. اور پھر How long has this been going on? سر یہ 2018 میں ہم نے اپلیکیشن دی تھی, اور اگست 2019 میں ہم نے اس کا کہا کہ جی ہمیں بتائیں اس کی فیٹ کیا ہے, ہمیں لیٹ اس نو کے مطلب ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. تو بڑے ہی پریشر پہ ہم کوئی 10-12 لوگ وہاں اکٹھے تھے. انہوں نے, وہ خاتون تھی, اس نے اندر فون کیا کہ جی مجھے فائل بھیجیں. اب جب فائل آئی تو سر اس پہ پتہ چلا کہ یہ جون 2019 میں this case was sent to State Bank of Pakistan, Governor State Bank of Pakistan for disposal at their end. اور ہمیں بتایا ہی نہیں گیا سر, مطلب we were never, ایک مرتبہ بھی نیب نے نہیں کال کیا کہ یہ ہم نے بلایا بھیا آپ بیٹھیں بات کریں. اور مطلب تو سر نیب نے بھی ہمیں مطلب یہ کہ وہ threw us away. اس کے بعد ہم نے ریمائنڈر دیا سر گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی, لیکن ادھر سے بھی کوئی رسپانس نہیں آئی. آپ کتنے امپلائیز ہیں؟ سر ہماری تو تقریباً جو اسٹرینتھ ہے ایسوسیشن کی وہ اٹ از مور دین 160 کے قریب, لیکن اس میں سے بھی 25-30 لوگ وہ ہیں جو اس دنیا سے سفر کر چکے ہیں. اور آل ٹوگیدر یہ 160 ہی ہیں آپ کے پاس؟ ویسے تو نہیں سر, بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے ممبر نہیں بنے, اور بہت سے لوگوں میں مایوسی اس حد تک پھیلی ہوئی ہے کہ وہ کوئی اس میں وہ کہتے ہیں بننا ہی کچھ نہیں. کسی کو بینیفٹ ملا اس میں؟ نہیں سر, کسی کو کوئی بینیفٹ نہیں ملا, کوئی بینیفٹ نہیں ملا. وہی جو انہوں نے ود نامنل ریٹ آف پروفٹ انہوں نے وہی اماؤنٹ تو واپس کر دی جو لوگ ریٹائر ہوتے رہے. لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ انہوں نے 57 بلین کی جو اس میں ودرال کی ہے, دیٹ از انٹائرلی کنٹریری ٹو دی رولز اینڈ ریگولیشنز لیڈ ڈاؤن ان پینشن فنڈ ٹرسٹ ڈیڈ. ہم یہ کہتے ہیں کہ بینک میں کوئی اکاؤنٹ ایسا نہیں ہے کہ جس کی کوئی وہ سیٹ رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں. تو اگر اس میں اتنی کلیئر وائلیشن ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر اسٹیٹ بینک کی خاموشی, نیب کی خاموشی, دیٹ از بیانڈ انڈرسٹینڈنگ. اور مطلب ہے کہ اب ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ مطلب یہ صورتحال. چلیں شاہد صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ ہم منشا صاحب کو خود یہ آپ کا جو ایک پلی ہے, ریکویسٹ ہے, یہ میں خود ان کو بھیجوں گا, اینڈ لیٹس سی کہ ان کے آفس سے کیا جواب آتا ہے. بیکاز اوبیسلی آپ جہاں مرضی چلے جائیں, ریزالو تو آپ کے پرانے منشا صاحب نے کرنا. جی بالکل صحیح بات ہے, انہوں نے کرنا, ٹھیک ہے نا جی. تو ان کو ہم دکھا دیتے ہیں یہ ویو پوائنٹ ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا کریں گے, یہ پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں.
थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस शो. ये एक रिक्वेस्ट है, इन्होंने अपना एक केस प्लीट किया है एंड ऑफ कोर्स लेट्स सी कि आगे इसका क्या बनता है, लेकिन हम आपको ज़रूर इसके मुतालिक और अपडेट करते रहेंगे. प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑफ कोर्स एज आई से लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान.